बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल अस्रिया फ़ी तालीम अल-लुग़्अतिल अरबिय्या के 27वें सबक में खुश आमदीद। आज के सबक का मौजू है अल-फ़िअलुल मुज़ारि अल-मुअन्नस अल-मुफ़रद। अज़्व साबिक़ पहले हम कायदे को पढ़ेंगे और उसके बाद अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे। कायदा, फ़ेले नहीं के मुज़क्कर के सीगे के आखिर में या का इजाफा कर देने से फ़ेले नहीं मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। जैसे ला तज़हब से ला तज़हबी, ला तजलिस से ला तजलिसी। तो उम्मीद तो है कि आपको बुनियादी चीज़ समझ आ गई होगी। गुज़िश्ता जो हमारा 26वां सबक था उसके अंदर हमने फ़ेले नहीं बनाने का सादा सा तरीका सीखा था और उसमें क्या हमें बताया गया था कि ला शुरू में लेके आएंगे फ़ेले मुज़ारे से और जो आखिरी जो भी लफ्ज़ है उसको हम साकिन कर देंगे। तो हमने उसको तज़हबु से ला तज़हब किया था। अब अगर मुअन्नस के लिए फ़ेले नहीं का सीगा आपने बनाना है, जुमला बनाना है, तो सिर्फ आपने क्या करना है कि जो आखिरी लफ्ज़ है उसमें या का इजाफा कर देना है। लिहाजा वो फिर ला तज़हब से ला तज़हबी बन जाएगा और ला तजलिस से ला तजलिसी बन जाएगा। अब हम देखते हैं अल्फाज के मानी। ला तलअबी, मत खेलो। अब ये मुअन्नस को रोका जा रहा है किसी काम से। तदखुलु, दाखिल होती है। तगसिलु, धोती है। इगसिली, धो। तरीक़, रास्ता। तुसल्ली, नमाज पढ़ती है। ततबखु, पकाती है। उतबुखी, पकाओ। अर्दुन, ज़मीन। ततलू, तिलावत करती है। ताबुदु, इबादत करती है। उअबुदी, इबादत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज के माने भी हमने देख लिए। अब सफ़ा पलट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अद्दर्सुस्साबिउ वल इशरून। आज के सबक में गुज़िश्ता ही सबक जैसा जो कि 26वां सबक था वही पैटर्न है पूरे सबक का, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो मुज़क्कर के लिए था और ये मुअन्नस के लिए है। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फ़र्क है। अगर आपको याद हो तो 25वां सबक था जिसमें हमने फ़ेले मुज़ारे को मुअन्नस बनाने का तरीका सीखा था कि शुरू में ता लगेगा और आखिर में या नून का इजाफा होगा। सो आज के सबक में उसकी कई मिसालें हमें देखने को मिले। लिहाजा जो सबक का पहला हिस्सा है फ़ातिमा तु तक़ूल, फ़ातिमा कहती है। अना तिलमीज़तुन, मैं शागिर्दा हूँ। अना फ़िल फ़स्ली, मैं दरसगाह में हूँ। अब ये गौर कीजिएगा, कल मुज़क्कर का हमने सबक पढ़ा था, उसके अंदर भी खालिद क्या कह रहा था, अना तिलमीज़ुन अना फ़िल फ़स्ली। यहाँ फ़ातिमा कह रही है अना तिलमीज़तुन अना फ़िल फ़स्ली। सो तवज्जो कहाँ होगी, क्योंकि मुअन्नस के जुमले हैं, लिहाजा जहाँ जहाँ मुअन्नस की अलामतें हैं उनका इजहार करना लाजमी होगा, तब वो जुमले दुरुस्त बनते हैं। जैसे उसने कहा था अना तिलमीज़ुन, तो ये कह रही है अना तिलमीज़तुन, क्योंकि ये मुअन्नस है। अना फ़िल फ़स्ल, यहाँ कोई तब्दीली नहीं है। आख़ुज़ुल किताब, मैं किताब लेती हूँ, सेम है, क्योंकि मुतकल्लिम का जो सीगा है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बराबर होता है। अक़ूमु मिन मकानी व अमशी इलल बाब, अफ़्तहुल बाबा व अख़रुजु मिनल ग़ुरफ़ती व अज़हबु इलल बैत। सो आज के इस पूरे पैराग्राफ हमने पढ़ा। इसमें फ़ातिमा तु तक़ूल ये मुअन्नस से मुतालिक चीज़ें थीं और उसके बाद एक जुमला था अना तिलमीज़तुन, क्योंकि तिलमीज़ जो है वो मुज़क्कर के लिए होता है और तिलमीज़तुन मुअन्नस के लिए होता है। बाकी जितने भी उसने एक्शंस किए हैं, अफ़आल किए हैं, यानी आख़ुज़ लेना, अक़ूमु खड़ा होना, अमशी, अफ़्तहु, अख़रुजु, अज़हबु, ये जितने भी उसने अफ़आल किए वो सारे के सारे मसावी थे। यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस में कोई फ़र्क नहीं था, लिहाजा ये जुमले और गुज़िश्ता सबक के जुमले बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर उस्ताज़ा यानी मुअल्लिमा और तिलमीज़ा के दरमियान अगर गुफ्तगू हो रही है तो वो क्या उसमें सीगों में तब्दीली आ रही है, क्योंकि जब गुफ्तगू होती है उस्ताद शागिर्द की तो कहीं ना कहीं अमर के सीगे भी आते हैं और फिर जब और मुखातिब के सीगे भी आते हैं, उसमें मुतकल्लिम भी होता है क्योंकि वो अपनी बात कर रहा होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। क़ूमी या फ़ातिमा, अब यहाँ देखिए क़ुम था मर्द के लिए, लेकिन अभी हमने जो उसूल पढ़ा उसके तहत या का इजाफा हो गया, तो अब बन गया क़ुम से
قم یا خالد سے اب ہو گیا قومی یا فاطمہ، تو جواب وہی ہوگا انا اقوم۔ یہ جوابات وہی ہیں، اب آپ نے زیادہ فوکس سوالات پہ کرنا ہے۔ خذی الکتابہ، ٹھیک ہے، اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کتاب کو لو۔ اچھا جی، اسی طرح ہے امشی الی الباب، تو کیونکہ یا لگ رہی ہے تو لہٰذا اس کے تلفظ کے اندر بھی ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ امشی الی الباب نہیں کہیں گے، ہم امشی الی الباب کہیں گے، تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ امر ہم مذکر کو دے رہے ہیں یا مؤنث کو۔ اخرجی من الغرفہ، کمرے سے نکل جاؤ۔ اذهبی الی البیت، اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور اس کے سب کے جواب وہی ہیں، انا آخذ امشی اخرج اذهب۔ تو ہم نے امر کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لیا، پڑھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخاطب کے لیے جو ہم نے اصول پڑھے تھے اس کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں۔ زینب تقول یا فاطمہ، زینب کہتی ہے اے فاطمہ، انتی تلمیذۃ، کل کے سبق میں انتا تھا کیونکہ وہ تلمیذن تھا، تو جیسی تلمیذتن ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے انتا نہیں بلکہ انتی لگے گا۔ انتی فی الفصل، کیونکہ اس نے کہا تھا انا فی الفصل، تو اب لازمی سی بات ہے اگر میں کسی کو بول رہا ہوں کہ وہ کس کیفیت میں ہے، وہ کہاں ہے، تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ انتی فی الفصل۔ تاخذین الکتاب، اس نے کہا تھا آخذ الکتاب، تو جو ہم نے 25ویں سبق میں اصول پڑھا تھا اس کے تحت مخاطب کے لیے تا شروع میں لگے گی اور آخر میں یا نون کا اضافہ ہوگا، تو یہ ہو بہو وہی ہمارے سامنے جو ہے وہ صیغے ہیں، جملے ہیں جن کو اس کی ترتیب کے مطابق پڑھایا جا رہا ہے۔ وَتَقُومِينَ مِن مَّكَانٍ، کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ وَتَمْشِينَ إِلَى الْبَابِ، وَتَمْشِينَ، ٹھیک ہے۔ وَتَفْتَحِينَ الْبَابَ، اب پھر وہی جو دیو وَتَفْتَحُ الْبَابَ تھا پچھلے میں، لیکن یہاں یا نون بڑھ گئی ہے ہا کے بعد اور تا شروع میں لگی ہے تو تفتحین بن گیا۔ وَتَخْرُجِينَ مِنَ الْفَصْلِ وَتَذْهَبِينَ إِلَى الْبَيْتِ، تو جب بھی مخاطب ہوگا آپ ایسے مزید جو افعال ہیں ان کو آپ جمع کریں اور ان کی پریکٹس لازمی کریں تاکہ آپ عادی ہو جائیں اس فرق کو یاد کرنے کے۔ اب کیونکہ مخاطب کا بھی ہم نے استعمال سیکھ لیا تو اب غائب کی بات ہوگی۔ تو 25ویں سبق میں جو ہم نے غائب کے لیے اصول پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ غائب کے لیے شروع میں صرف تا لگا دیں گے، تو اب اسی کا ہم ایک استعمال دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ سعیدۃ تقول فاطمۃ تلمیذۃ، اب ایک غائب کی بات ہو رہی ہے تو انداز میں سمجھیے۔ پہلے تو کیا تھا، زینب تقول یا فاطمہ، یعنی وہ اس سے گفتگو کر رہی تھی، اب فاطمہ وہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں یا آپ بتا رہے ہیں کسی کے بھی بارے میں کہ وہ یہ کہتا ہے، تو اس کو کس انداز میں لکھا جائے گا، وہ یہ آج ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ سعیدۃ تقول فاطمۃ تلمیذۃ ہی فی الفصل، غائب کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں اشارہ کون سا آیا، ہی۔ تأخذ الکتاب، اب آ گیا تا، دیکھا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا اصول تو اس کا، اب یہاں خزینہ نہیں آ رہا، ذہن میں رکھیے گا کیونکہ مخاطب نہیں ہے۔ سو اخذ یاخذ وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے، صرف تا لگ گئی تو یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ کسی مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے۔ تاخذ الکتاب وتقوم من مکانہا، کیوں آیا، ہاں مؤنث کے لیے آئے گا اور ہاں سے پتہ چلا غائب کی بات ہو رہی ہے۔ وتمشی الی الباب وتفتح الباب وتخرج من الفصل وتذهب الی البیت، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں الی بیتہا، کہا جا سکتا ہے لیکن جو ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق وتذهب الی البیت۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے متکلم، مخاطب، غائب، امر، یہ تمام اصول ہم نے پڑھے بھی اور دیکھے بھی اور اس کا استعمال بھی کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف۔ تمرین میں ہمیں دو اہداف ملے ہیں، ایک ہے عربی میں ترجمہ کریں اور دوسرا ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے عربی میں ترجمہ کریں، اس کو دیکھتے ہیں۔ فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یا فاطمہ قومی من ہنا وجلسی علی الکرسی، اب یہاں قومی اور وجلسی، یہ ابھی جو آج کے سبق میں ہم نے اصول پڑھا ہے وہ یہ جو ہم نے
امر کے اصول پڑھے تھے اس میں مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ یا کا اضافہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ اس اصول کے تحت جب آپ امر دے رہے ہیں تو اس میں یا کو بڑھا رہے ہیں. آپ مرد کے لیے یا استعمال نہیں ہوگی، مؤنث کے لیے البتہ یا استعمال ہوگی. زینب صبح اسکول جاتی ہے، تو اب یہ غائب کی بات ہو رہی ہے تو کیا آئے گا؟ تا آئے گا. ٹھیک ہے جی. زینب تذهب الى المدرسة صباحا وترجع الى البيت مساء. اب یہ زینب کی بات ہو رہی ہے. وہ ہی تصلی الصلاة وتتلو القرآن. ہی تصلی الصلاة وتتلو القرآن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے. صبیٌ ہم نے پڑھا تھا بچہ، تو صبیۃٌ آئے گا مؤنث اس کا. الصبیۃ تمشی الی امہا. سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے. سعیدۃ تجلس، یہ مرد ہوتا تو یجلس ہونا تھا، یہ وہ والا صیغہ ہے. سعیدۃ تجلس عند امہا بادب. عند یاد ہے یہ سبق ہم نے پڑھا تھا، تو پلٹ کے دوبارہ عندہ کا استعمال دیکھ لیجئے. تو الحمدللہ ہمارے جو اردو سے عربی بنانی تھی وہ مکمل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں عربی سے اردو بنانے کی طرف. یا فاطمہ اذهبی الی المدرسۃ، اے فاطمہ مدرسے جاؤ. ولا، ارے یہ آگے لا، ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے ہے. ولا تلعبی فی الطریق. ابھی ہم نے کیا اصول پڑھا کہ ابتدا میں لام الف تو لگے گا ہی لگے گا، اور آخری لفظ کے ساتھ ہم یا کا اضافہ کر دیں گے. تو کیا بن گیا؟ ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیلو. اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جاؤ. ولا تجلسی علی الارض، اور زمین پر مت بیٹھو. سعیدۃ تدخل الفصل، سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے. وتجلس بادب وتقرأ الکتاب، اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے اور کتاب پڑھتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو عربی سے اردو بنانے کا جو مشق تھی وہ بھی مکمل ہو گئی. اگر آپ ان دروس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے درس ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ چند ہی کچھ ایسے دروس ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں آپ کو فعل مضارع، ماضی، یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر بات آگے بڑھنے والی ہے، لہٰذا تیاری مکمل رکھنی ہوگی ہم نے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، التماس ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، برائے مہربانی وہ لازمی دیتے رہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.